ہیں. obviously اگر ایک بچے کو نعت سکھانی ہے تو آپ کو پراپر ایسے نعت خوان صاحب کی خدمات چاہیے ہوں گی جو خود بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہوں اور ان بچوں کو وہ سکھا بھی سکیں. تو ایسی فیسلٹیز شاید یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسوسیشنز ایسی ہیں جو اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں اور جو بچے نعت سیکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ سکھاتے بھی ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کریڈٹ دوں گی ان تمام پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں. انہیں بہت سے بچے میں نے ایک یہاں پر پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے پرائزز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے بچوں کو. تو بہت سے بچے کیونکہ انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں اور انگلش ہی پڑھتے ہیں، انہیں اردو پڑھنا نہیں آتی، تو وہ رومن میں ان کے پیرنٹس کو لکھ کے دیتے ہیں یا وہ خود رومن میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ نعت شریف پڑھ کر سناتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ ٹیلی فون لائن پر اگر آپ اپنی آواز میں نعت شریف سنانا چاہیں تو آپ ضرور کال کیجئے، بلکہ بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کر کے. اور کیونکہ ڈی ایم اسپیشل کے ناظرین تو ویسے بھی ہمارے ویورز ہیں جو اس پروگرام میں کو ضرور دیکھتے ہیں اور ضرور شامل ہوتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ اگر نعتیہ کلام آپ ہمیں سنانا چاہیں تو ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. اسلامی سال کا آغاز اور اختتام ایثار اور قربانی کا وہ ابدی پیغام لے کر آتا ہے جس سے انسان کو اپنی زندگی کے جو حقیقی معنی ہیں وہ پتہ چلتے ہیں. اگر ہم ایثار اور قربانی کا جذبہ دیکھیں تو میدان منی میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو رائے حق میں کمال صبر کے ساتھ جو قربانی دینے کے لیے رضامند ہونا، اور پھر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت اور سیادت میں جو ان کا پورا خاندان رسالت کی تاریخ ساز قربانیوں کے ساتھ آج بھی ہمارے سامنے وہ موجود ہے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا جذبہ ہے اور ایک بہت بڑی میراث ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، جس کو محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس میں بھی ہم ایثار اور قربانی کے جذبے کو نہیں بھولتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس مہینے کی تمام برکتوں سے فائدہ اور فیض یاب ہوں، اور خاص طور پر اس قسم کی اگر کوششیں کی جاتی ہیں تو ان میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں سب سے پہلے ان مہمانوں کا تعارف کرواؤں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی. میرے آج کے پروگرام کی پہلی مہمان قاری جاوید اختر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن یو کے اور امام ہیں مرکزی جماعت مسجد وکٹوریہ پارک. قاری جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آج اب بہت عرصے بعد ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آئے ہیں. بلکہ میں آپ کا تعارف ضرور ناظرین سے اس طرح سے بھی کرانا، اس حوالے سے بھی کرانا چاہوں گی کہ جس پروگرام کا میں نے ذکر کیا چلڈرن نعت کمپٹیشن کا، اس کے کچھ شروع کے جو پروگرامز تھے میرے خیال میں 5-6 پروگرامز تھے جس میں قاری جاوید صاحب خود آتے تھے. بہت زبردست نعت خوان ہیں، بہت خوبصورت ان کی آواز ہے، اور خاص طور پر ماں کے عنوان پہ ایک نظم جو ان کی آواز میں آپ نے ڈی ایم ڈیجیٹل پر سنی ہوگی، کیا کمال ہے. لیکن آج میں نے یہاں پر بلایا ہے کہ اپنی خوبصورت آواز میں جو نعتیہ کلام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور بہت شکریہ قاری صاحب، پھر سے میں آپ کا ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے، اگرچہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اسکرین پہ آپ اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کیمرے کے سامنے. میرے ساتھ آج کے پروگرام کے دوسرے مہمان حافظ محمد اکرم صاحب، یہ بھی بہت اچھے نعت خوان ہیں. ڈی ایم ڈیجیٹل کے ڈفرینٹ پروگرامز میں آپ نے انہیں دیکھا ہے نعت شریف پڑھتے ہوئے، اور آپ آج بھی ان کو دیکھ سکیں گے میرے پروگرام میں جب یہ نعتیہ کلام سنائیں گے. اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں، پاکستان میں گجر خان سے ان کا تعلق ہے. جیسے کہ میں نے قاری جاوید صاحب کا تعارف کرایا کہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے، تو اس ایسوسی ایشن کی طرف سے پاکستان سے یہ ضرور آتے ہیں یہاں پر یو کے میں، اور یہی ایسوسی ایشن ہے انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن جو کہ ان لوگوں کی یہاں پر مختلف پروگرامز جو ہیں وہ آرگنائز بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے. قاری جاوید صاحب بڑے عرصے بعد آج اسکرین پر اور کیمرے کے سامنے آپ موجود ہیں اور کافی لمبی غیرحاضری. سب سے پہلے تو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین سامعین کی بارگاہ میں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں ظاہر ہے ڈی ایم ڈیجیٹل اس وقت جا رہا ہے، تو سب کی خدمت میں سلام. اور کافی عرصے کے بعد جیسے آپ نے کہا ہے پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں ڈی ایم پر. بہت کچھ مصروفیات بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ آنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب بھی بہت پیار کرتے ہیں اور پیار سے بلاتے ہیں. سارے جتنے بھی یہاں پہ کام کرنے والے ہیں
سارے ہی پیار کرتے ہیں. ایک عرصے سے ان سے تعلق ہے, جب سے یہ DM ڈیجیٹل اسٹارٹ ہوا. جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹارٹ کے پروگراموں میں بھی بطور میزبان آپ کے ساتھ شرکت کی بچوں کے نعت پروگرام میں. تو ابھی انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو ضرور حاضری ہوتی رہا کرے گی. ہم پروگرام کا آغاز تو کرتے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جائے, اور اس کے لیے میں حافظ محمد اکرم صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ حمد باری تعالیٰ سنائے ہمارے ناظرین کو, اور اس کے بعد ہمارے ناظرین بھی نعتیہ کلام بھی سنیں گے اور شامل بھی ہو سکتے ہیں. میں بھی سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے بھی دعوت دی, اور بلکہ آپ کا اور DM ڈیجیٹل کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ اکثر و بیشتر جتنے بھی حضور کے ثنا خوان پاکستان سے آتے ہیں ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں, بڑی بڑی اچھی محفلات ہوتی ہیں. تو آج اس خوبصورت اس پروگرام کا, اس محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو سماعت فرمائیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طاف حرم, اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں, تیرے گھر آئیں, تیرا گھر دیکھیں. اسباب ہوں ان کو ایسے
سے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. یہ تھے جی حافظ محمد اکرم صاحب جو کہ حمد باری تعالیٰ انہوں نے پیش کی. قاری جاوید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اور جیسے کہ یہاں مانچسٹر میں خاص طور پر بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھے نعت خوان ہیں آپ، اور مجھے خود بھی کئی مرتبہ موقع ملا آپ کی جو نعت شریف جو آپ پڑھ کر سناتے ہیں وہ سننے کا بھی. لیکن ایک سوال اس سے پہلے میں کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر جیسے میں نے یہ چیز دیکھی ہے پاکستان میں کافی بچوں کے لیے خاص طور پر اگر پیرنٹس ان کو بھیجنا چاہیں مساجد میں، اور کافی فیسلٹیز ہیں وہاں پر، نعت خوان حضرت بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں. جی صحیح. اور ایک سلسلہ ہے وہاں پر کہ آپ بچوں کو بھیج سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. اس کنٹری میں رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ تھوڑا سا کمی ہے ان ریسورسز کی. اور اس میں کچھ وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بیسیکلی وہ اسلامی ملک ہے، وہاں پہ اذان، نماز، نعت یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہر وقت بڑوں کے کان میں، چھوٹوں کے تقریباً چلتی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بنسبت یہاں کے بچوں کے پاس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے. پھر وہاں پہ اکیڈمیز مختلف جگہوں پہ تقریباً ہر محلے میں، ایک محلے میں نہیں تو اس کے ساتھ والے محلے میں 1 میل کے ایریے میں، 2 میل کے ایریے میں اکیڈمیز بنی ہوئی جہاں پہ باقاعدہ استاد حضرات بیٹھتے ہیں، نعت خوان بیٹھتے ہیں اور وہ بچوں کو نعت سکھاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس صرف مساجد ہیں، یہاں پہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ بچوں کو آپ نعت بھی سکھا سکتے ہیں، تلاوت، تقاریر یا جو بھی اسلام سے تعلق ہے جن چیزوں کا وہ ان کے سکھائی جا سکتی ہیں. تو بیسیکلی مسئلہ یہ کہ یہاں پہ بچوں کے پاس وقت بھی جو ہے وہ بہت کم ہے. صحیح. بچے صبح غالباً 8 بجے، 8:30 بجے، 8 بجے، 8:30، 9 بجے مختلف اوقات ہیں یہاں پہ اسکولس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور 3 سے لے کے 4:30 بجے تک مختلف اوقات ہیں بچے گھر پہنچتے ہیں. جیسے وہ گھر پہنچتے ہیں ہلکا پھلکا انہوں نے جو بھی کھانا ہے وہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ مساجد کی طرف روانہ ہو گئے. تو مساجد میں یہاں پہ بعض مساجد ہیں جہاں پہ 1 گھنٹہ پڑھائی ہوتی ہے، بعض میں 1.5 گھنٹہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے. یا پھر جن مساجد میں حفظ کا انتظام ہے، بچے حفظ کرتے ہیں، وہاں پہ 3-4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے مختلف کلاسز ہیں. جی. تو اصل میں بچوں کے پاس وقت بھی کم ہے. اور پاکستان میں بہت زیادہ بچے اس لیے جلدی سیکھ جاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایک ماحول ہے، اس چیز کا ماحول ہے، بالکل ماحول ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو اللہ کے محبوب کا ذکر ہے شروع سے، جب کچھ بھی نہ تھا تو اس وقت بھی ذکر تھا، تو قیامت تک یہ ذکر جو ہے وہ چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب آپ کا ذکر بلند سے بلند ہوتا رہے گا. تو یہاں پہ تقریباً 10 سال سے ہم نے محفل نعت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں پاکستان کے مشہور نعت خوان، ایسے نعت خوان جیسے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ہیں، یوسف میمن صاحب ہیں، قاری صداقت صاحب ہیں، شہباز قمر فریدی ہیں، الطاف کاظمی صاحب ہیں. مطلب ہے کہ ایسے نعت خوان جن کا
دنیا میں راشد اعظم صاحب بھی محکمہ تشریف لا چکے ہیں. انہیں لاسٹ ایئر انہوں نے آنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے. فصیح الدین سہروردی صاحب ہماری محفل میں 12 تشریف لا چکے ہیں. قاری غلام رسول صاحب ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے وہ ہمارے لیے, وہ ہماری محفل میں تشریف لا چکی ہیں. تو ان محافل کے بعد یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں بڑوں میں ایک نعت کا رجحان جو ہے یہ بڑا ہے. خصوصی طور پہ بچوں میں یہ رجحان کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے. نوجوانوں میں بھی میں نے جیسے بات کی کہ ٹیلی فون کالز پہ بچے جو ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری باری اور ہماری باری کب آئے گی. ہم باتیں مزید کریں گے قاری صاحب, ابھی ٹائم بھی ہے ہمارے پاس, لیکن میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ کی خوبصورت آواز میں خوبصورت نعتیہ کلام ہے اگر آپ پیش کریں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اصل میں یہ لاسٹ نائٹ میں پاکستان سے واپس آیا ہوں, آواز بھی اتنا ساتھ نہیں دے رہی لیکن پھر بھی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو, میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو. کسی شہنشاہی کی حاجت نہیں ہے, جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو, جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو. کسی کو میسر یہ دولت نہیں ہے, میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو. غیروں کے در سے میں کیوں جا کے مانگوں, وہاں جا کے کیوں میں یہ دامن بچھاؤں, وہاں جا کے کیوں میں یہ دامن بچھاؤں. میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن, میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن کہ اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا مصطفیٰ نے بھرا ایسا دامن کہ اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو. وہ ڈوبے ہوئے شمس کو موڑ دینا, وہ انگلی اٹھا کر قمر توڑ دینا, وہ انگلی
کمر توڑ دینا، بڑے حکمراں ہم نے دیکھے ہیں لیکن، بڑے حکمراں ہم نے دیکھے ہیں لیکن، کسی نے بھی کی یوں حکومت نہیں ہے، بڑے حکمراں ہم نے دیکھے ہیں لیکن، کسی نے بھی کی یوں حکومت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو حق کے لیے سارا کنبہ لٹانا، وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا، وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا، تلاوت ہزاروں نے کی ہے مگر، ہاں تلاوت ہزاروں نے کی ہے مگر، ہاں کسی نے بھی کی یوں تلاوت نہیں ہے، تلاوت ہزاروں نے کی ہے مگر، ہاں کسی نے بھی کی یوں تلاوت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا، سن لو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بس ابھی اصل میں ایک تو تھکاوٹ بھی ہے، دوسرا پاکستان سے ہی مجھے 3-4 دن پہلے آنے سے پہلے یہ فلو، بہرحال بالکل احساس نہیں ہوا جناب کہ آپ کہہ سکتے ہیں، بہت خوبصورت، پھر بھی بہت خوبصورت، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پھر تھکاوٹ بھی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی چاہوں گی کہ اس پروگرام میں شامل کروں اور ان کو دعوت دوں۔ جناب آج کے اس پروگرام میں اگر آپ نعت شریف سنانا چاہتے ہیں ٹیلی فون لائن پر آ کر، کہ قاری جاوید صاحب یہاں پر موجود ہیں، حافظ محمد اکرم صاحب دونوں بہت اچھے نعت خوان ہیں، اور قاری جاوید صاحب کئی پروگرامز جو خاص طور پر جو محافل ہیں، نعت کی جو محافل ہوتی ہیں وہ آرگنائز بھی کرتے ہیں، تو آج بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اپنی نعت ان کو بھی سنا سکتے ہیں۔ کال کیجئے، اگر آپ نعت شریف سنانا چاہیں، منقبت سنانا چاہیں تو آپ کال کریں آج کے پروگرام میں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ حافظ محمد اکرم صاحب، جو انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن ہے، یہ جتنی بھی نعت کی محافل یہاں پر منعقد کراتے ہیں، آپ کو وہاں سے بلواتے ہیں پاکستان سے یہاں پر شرکت کرنے کے لیے، تو آپ میرے خیال میں بہتر طریقے سے موازنہ کر سکیں گے کہ وہاں پر پاکستان میں اور یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھرسٹ، ایک پیاس ہوتی ہے اپنا، جیسے کہ قاری صاحب نے کہا کہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ بہت لائف میں بیزی ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مساجد میں جایا جائے، ایسی محافل جو ہیں وہ ان میں شرکت کی جائے۔ کیا دیکھا آپ نے لوگوں کے اندر یہاں پر ایک رجحان خاص طور پر نعت شریف کے حوالے سے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ آپ ایسا سوال کریں۔ تو بات یہ ہے کہ میں چونکہ جب پہلی دفعہ 2006 میں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کی دعوت پہ یہاں پہ آیا، اور میں نے یہ فخر محسوس کیا کہ جہاں پہ اتنے بڑے حضور کے ثنا خان جاتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی۔ تو پہلے تو میں جب یہاں پہ ان کی محافلیں ہوتی تھیں، ان کی CD DVD پاکستان میں بھی جاتی تھی، میں دیکھتا تھا جس میں بڑے بڑے ثنا خان آتے تھے، تو جیسا کہ قاری جاوید اختر صاحب اس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور میاں طاہر نعیم صاحب، ان کا بھی میں ذکر یہاں پہ ضرور کروں گا کہ وہ بھی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑا سرکار کے جتنے بھی ثنا خان ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، وہ اس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں۔ تو انہوں نے جب مجھے پہلی دفعہ دعوت دی تو میں جب 2006 میں یہاں پہ آیا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اور UK میں
کہ جیسے پاکستان میں اتنی خوبصورت محافل ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایک جمع غفیر ہوتا ہے، دنیا آتی ہے، بڑے بڑے نوجوان آتے ہیں، تو اس محفل میں وہ سنتے ہیں، حضور کے ثنا خوانوں کو سنتے ہیں. تو یہاں پہ جب میں نے آ کے دیکھا تو آپ یقین کریں کہ یہ کوئی خوش آمدید لفظ نہیں ہے، میں یہاں پہ آ کے اتنا حیران ہوا کہ سرکار کے دیوانے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، سرکار کے دیوانے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی جو محفل نعت اس وقت 2006 میں 1 اپریل کو ہوئی تھی، جس میں نے حصہ لیا تھا، تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں تھی. اتنے لوگ یہ صرف اس میں UK کے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ مبارکباد کی یہ لوگ مستحق ہیں کہ دیار غیر میں اتنی خوبصورت یہاں پہ محافلیں ہوتی ہیں. اور اس میں جیسا کہ پہلے آپ نے وہ قاری صاحب سے سوال کیا کہ یہاں پہ اس محافل میں میں نے سب سے زیادہ نوجوانوں کو دیکھا. یہ بہت اچھی بات جی ہے. اس لیے کہ وہ آپ نے قاری صاحب سے سوال کیا تو نوجوانوں کو دیکھا تو مجھے یہ خوشی ہوئی، ایسے نوجوانوں جن کے اس وقت سر پہ ٹوپیاں نہیں تھیں یا انہوں نے کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب اب ہم ایسی انٹرنیشنل نعت ایسوسی کے زیر اہتمام جو محافل نعت ہو رہی ہیں اس میں ہم آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل بدل رہے ہیں. تو یہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں انگلینڈ میں نہیں ہوں بلکہ پاکستان میں ہوں. کیا بات ہے. تو اتنی خوبصورت یہاں پہ یہ پروگرام دیکھے ہیں اور پھر یہاں سے میں اتنی محبتیں، اتنے پیار، اتنا خلوص یہاں سے لے کے گیا. تو آپ یقین کریں پھر وہاں جا کے میں نے لوگوں کو بتایا. تو اب اسی طرح اب دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جناب دیکھیں گے. میں چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ تبلیغ کا طریقہ ہے جس سے آپ اب نوجوانوں کو خاص طور پر ان کی سمجھ جو ہے بدل سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گی. بلکہ میں وہ ایک بات یہ تھی کہ جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ نوجوانوں کو انہوں نے بہت زیادہ دیکھا محفل میں اور آتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف یہ مانچسٹر میں ہوتی ہے، مانچسٹر میں تو اس کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے محفل نعت کا. اس کے بعد پورے UK میں، لندن، برمنگم، بریڈفورڈ، اسکاٹ لینڈ کوئی کم ہی سٹی ایسی ہوگی جس میں محفل کی نعت کی محفل نہیں ہوتی ہے. اور ہر محفل میں بھرپور طریقے سے نوجوان شرکت کرتے ہیں. اور شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہو یا دیکھا ہو کہ اب بہت سے نوجوانوں کی گاڑیوں میں جن کے پاس ہمیشہ ہر وقت وہ میوزک ہی سنتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی CD یا کیسٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن اب الحمدللہ یہ ہے کہ وہی نوجوان سنتے ہیں گانے بھی، وہ یقیناً سنتے ہوں گے ہیں، لیکن اب ان کی رغبت جو ہے وہ بہت زیادہ نعت شریف کی. اگر ہم بات کریں تو بڑی، اگر آنیسٹلی بات کریں تو سمیع یوسف جیسے جو نعت ان کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے جو کلام ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے. یہاں پہ جو بچے ہیں نوجوان وہ انگلش سمجھتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. بہرحال اس جو سمیع یوسف اس نے کمال کیا نوجوانوں کو. اسی طرح یہ سمیع یوسف کا غالباً ایجپٹ سے تعلق ہے. وہ انگلش میں اور عربی میں بھی نعت پڑھتے ہیں بڑی خوبصورت آواز. ہاں جی. تو اسی طرح ہمارے پاکستان میں ہیں اویس رضا قادری صاحب. ان کی آواز سے، اور جب سے وہ بھی اس فیلڈ میں خط بہت پرانے ہیں لیکن بہت عرصہ وہ ٹی وی کی سکرین پر نہیں آئے. اب کچھ عرصے سے 3-4 سال سے 5 سال سے وہ ٹی وی سکرین پر آئے ہیں. تو انہوں نے بھی نوجوانوں کے دلوں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. دیوانہ وار مطلب ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور ان کی CD کوئی ایسی میرا حالہ گاڑی بہت کم ہوگی جس میں نہ ہو، جس میں ان کی CD موجود نہ ہو. فصیح الدین سہروردی صاحب جن کا بہت بڑا نام ہے پاکستان کے لیے، بہت اچھے نعت خوان، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے پروگرام اسی DM اسپیشل میں تشریف لائے اور ہم نے ان کا پروگرام کیا، بہت پسند کیا، لوگوں نے بہت کالز آئیں. حافظ محمد اکرم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور گزارش کروں گی کہ نعت شریف. جی ابھی ایک میں کلام پیش کرتا ہوں. اس میں بھی یہی ہے کہ ہم تو سرکار دو جہاں کی ثنا کرتے رہیں گے اور اسی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اسی میں بیت جائے. تو پیش کرتا ہوں. سرکار دو عالم کی ثنا کرتے رہیں گے، سرکار دو عالم کی ثنا کرتے رہیں گے.
یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے، یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے۔ پڑھتے ہیں فرشتے بھی، صحابہ بھی، خدا بھی، پڑھتے ہیں فرشتے بھی، صحابہ بھی، خدا بھی، یہ جن کا فریضہ ہے ادا کرتے رہیں گے، یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے۔ تم آل محمد کی غلامی جو کرو گے، تم آل محمد کی غلامی جو کرو گے، وہ گنبد خضرا میں دعا کرتے رہیں گے، وہ گنبد خضرا میں دعا کرتے رہیں گے، یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے۔ اللہ کا محبوب وظیفہ ہے یہی نام، اللہ کا محبوب وظیفہ ہے یہی نام، ہم صلی علی صلی علی کرتے رہیں گے، ہم صلی علی صلی علی کرتے رہیں گے، یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے۔ لجپالوں کے لجپال سے تو مانگ چلا جا، لجپالوں کے لجپال سے تو مانگ چلا جا، ناصر وہ عطاؤں پہ عطا کرتے رہیں گے، یہ کام عبادت ہے صدا کرتے رہیں گے۔ بہت خوب قاری صاحب، انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن یو کے اس کے آپ چیئرمین ہیں، اس کا وجود کب عمل میں آیا اور کس نے یہ آرگنائزیشن بنائی؟ کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسی ایسوسی ایشن ہونی چاہیے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ تقریباً 10 سال پہلے اس کا وجود عمل میں آیا۔ اس سے پہلے وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی میاں طاہر نعیم صاحب جو کہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کے گھر میں ایک سالانہ محفل ربیع الاول شریف کی جو بڑی رات ہے اس رات کو تقریباً ہوا کرتی تھی، اگر اس رات کو نہیں تو بس اس مہینے میں انہیں شوق تھا کہ اپنے گھر میں وہ کرتے تھے جی۔ اور میں اور دوست ہمارے علامہ عظیم جی، آپ نے شاید ان کا نام سنا ہوگا، تو ہم دونوں مل کے بچوں کا نعت خوانی کا مقابلہ جو ہے پاکستان کمیونٹی سینٹر میں یا مختلف جگہ پہ 3-4 سال سے یہ شروع کیا ہوا تھا ایک سلسلہ۔ تو بس ایک دفعہ اتفاق کی بات کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہم، تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ پروگرام بنایا کہ بھئی اگر ہم تینوں مل کے اس کام کو بڑھائیں، اسے عالمی سطح پہ شروع کیا جائے یا کیسے۔ تو بہرحال کچھ عرصہ وقت ہماری میٹنگز وغیرہ چلتی رہی، اس کے بعد پھر فائنل یہ نام تجویز کیا گیا اس کا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال، کیونکہ میرا تعلق مرکزی جامع مسجد وکٹوریہ پارک سے ہے، شروع میں یہاں پہ ہوں،
تو اسی مسجد کو زیادہ مناسب سمجھا، بہتر سمجھا اس کام کے لیے، محفل نعت کے لیے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے، جو سب سے پہلا عید میلاد النبی کا جلوس یو کے کی سرزمین میں شروع ہوا، وہ یا غالباً برمنگم یا مانچسٹر میں ہی ہے۔ اگر مانچسٹر میں ہے تو وہ اسی مسجد سے ہے، مرکزی جامع مسجد وکٹوریہ پارک سے۔ قاری صاحب ہم اس حوالے سے مزید باتیں کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک وقفے کا۔ ناظرین، وقفے کے بعد اس پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور پھر سے گزارش کی اگر آپ کال کرنا چاہیں اس پروگرام میں اور نعت شریف سنانا چاہیں تو آپ ضرور اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد۔